امام غزالی ابو حامد محمد ابن محمد الطوسی الغزالی امام غزالی کے نام سے جو پہچانے اور جانے جاتے ہیں. ابو حامد الغزالی از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ اسکالرز آف اسلامک تھاٹ. وہ فلاسفر بھی ہیں، لیگل اسکالر بھی ہیں، تھیولوجن جن کا عالم دین اور مسٹیکل تھنکر بھی تھے. امام غزالی واز این ایکسپرٹ ان دا فیلڈ آف فقہ الشافعی، اور اسلام میں جو ان کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن نظر آتا ہے. ہی واز بورن ان تباران جو خراسان ہے، جس کو ہم ایران کے نام سے جانتے ہیں، جو کہ ایران ہے ناؤ ڈیز. وہاں پیدا ہوئے. الغزالی کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے، اور فلاسفی آف جو ایجوکیشن ہے وہ بیس کرتی ہے اسلامک پرسپیکٹو میں، جس میں جو الغزالی ہے وہ اس چیز پہ فوکس کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی چیز کو جو سمجھتے ہیں، جو ڈفرینٹ چیزیں ہیں ان کو سمجھ کے، سوچ کے، انڈرسٹینڈ کر کے، انٹیگریٹ کر کے چیزوں کو ہم سمجھیں. اور انہوں نے جو ریکگنیشن حاصل کی ہے وہ انہوں نے مسٹیکل، لیگل اور فلسافیکل ایجوکیشنل تھنکر کے طور پہ کافی زیادہ مشہور رہے. یہ الشافعی جو گروپ ہے، جو اسکول آف تھاٹ ہے، جو اسلامک اسکول ہے، جورسپروڈنس ہے، ان کو بلانگ کرتے ہیں. اور اس میں بھی اشرٹیز اسکول آف تھیولوجی جو عالم دین ہے ان پہ ان کا زیادہ انفلوئنس رہا ہے. انہوں نے کافی زیادہ ٹائٹلز بھی حاصل کیے ہیں، جس میں شرف الائمہ ہے، زین الدین ہے، حجت الاسلام ہے. اور ان کے جو مسلم انٹلیکچوئل ہسٹری میں بہت زیادہ ہمیں فیمس امپیکٹ نظر آتا ہے. انہوں نے ایجوکیشن کی جو تھیوری ہے وہ ڈیولپ کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جو ایجوکیشن ہے وہ اسلامک پرسپیکٹو میں ہو، اسلام سے ریلیٹڈ ہو، قرآن اور سنت سے ریلیٹڈ ہو. ایم آف ایجوکیشن اگر ہم دیکھیں تو ایم آف ایجوکیشن میں الغزالی بات کرتے ہیں ہیومن نیچر کی کو نرچر کرنے کے لیے، کہ ان کے مطابق آپ جب ہیومن بینگز کو نرچر کرتے ہیں تو وہ جو اسلام کی ٹیچنگز ہیں وہ اچھے طریقے سے وہ سیکھتے ہیں، اور ان کو جب وہ سیکھتے ہیں تو نہ صرف وہ دنیا میں بلکہ دنیا اور آخرت دونوں میں وہ کامیابی حاصل کرتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بچے ہیں، چلڈرن ہیں، دے شوڈ لرن فرام سوسائٹی اینڈ سراؤنڈنگ انوائرمنٹس. وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے اسٹوڈنٹس کی ڈیولپمنٹ میں، ان کے بیہیویئر پہ، ان کی پرسنالٹی پہ. تھرڈ جو پوائنٹ انہوں نے دیا ہے کہ چلڈرن انڈر دی ایج انڈر دی انفلوئنس آف دیئر فیملی کسٹمس، ٹریڈیشنس، لینگویج اور ریلیجیس ٹریڈیشنز ہونے چاہیے. ان کے مطابق جو بچہ ہے وہ اپنی فیملی کے آؤٹ سائڈ آف دا فیملی نہیں جاتا. فیملی کی جتنی ٹریڈیشنز ہیں، جو اسلامک جو پریکٹسز ہیں، جو ٹریڈیشنز ہیں، جو لینگویجز ہیں، وہ انہی کو فالو کرتا ہوا جاتا ہے. اور اس میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ رول ہے وہ پیرنٹس کا ہے، اور ٹیچرز کا رول بھی بعد میں آتا ہے. سائملٹینیسلی ٹیچرز بھی سبسیکوینٹلی وہ رول شیئر کر سکتے ہیں، لیکن میجر جو رسپانسبلٹی ہے بچوں کی وہ پیرنٹس پہ آتی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ بچوں کی آپ کیریکٹر بلڈنگ پہ بہت زیادہ فوکس کریں، کہ بچے جو کیریکٹر اگر ان کا مورلی وہ اسٹرانگ ہوں گے، کیریکٹر ان کا بہت اچھا ہوگا. بچپن میں جب آپ کیریکٹر بلڈنگ کرتے ہیں تو ان کا جو براٹ اپ ہوتا ہے وہ بہت اچھے ان کے ریزلٹس نکلتے ہیں. اگر ان کا جو براٹ اپ ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں ہوتا، وہ بیڈ ہیبٹ سیکھتے ہیں، وہ اسٹریٹ پاتھ پہ نہیں آ سکتے، تو اس کی جو رسپانسز ہیں وہ بھی نیگیٹو ہوتے ہیں. تو بچوں کو آپ نے مینرز سکھانے ہیں، افیکٹو مینرز ہوں، بچوں کو صحیح طریقے سے کیریکٹرسٹکس دکھائیں کہ اسلام جو ہمیں کہتا ہے اس کو فالو کرنا چاہیے، جو جس چیز سے منع کیا ہے اس کو ہمیں روک دینا ہے. الغزالی کے مطابق جو بچے ہیں ان کو اسکول جانا چاہیے، قرآن، حدیث اور ڈفرینٹ جو ہسٹری کی جو اسٹوریز ہیں ان کو سیکھنا چاہیے، تاکہ وہ ان کو سیکھتے ہوئے کہ ہسٹری میں کیا چیزیں تھیں تو اس سے وہ اپنی لائف کو چینج کر سکتے ہیں، اپنی لائف کو ایک سیدھا راستے پہ آ سکتے ہیں. وہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. جب وہ اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے تو جو چیز وہ سیکھنا چاہتے ہیں وہ اس میں کمال کر جاتے ہیں، وہ سیکھ جاتے ہیں. پھر ان کا فوکس تھا کہ ایجوکیشن کا ایم یہ ہے کہ آپ بچوں کو ریوارڈ دیں، آپ ان کو پریزنٹس دیں. جب بچے کوئی اچھی چیز کرتے ہیں، کچھ گڈ مینرز شو کرتے ہیں تو ان کو پریز کیا جائے، ان کو جو ان کو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں تو وہ سیٹسفائی ہوتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، اور خوشی میں پھر وہ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ اس طرح سے اور اچھی چیزیں کرتے ہیں تاکہ ان کو ایک
یہ چیز کہ میں اچھی چیز کروں گا تو مجھے اچھی چیزیں جو گفٹس ملیں گے، میں اگر بری چیز کروں گا تو ہو سکتا ہے مجھے پنشمنٹ مل جائے. بچوں کو ہمیشہ آپ اپریشیٹ کریں. کبھی کبھار اگر وہ کوئی غلطی کر بھی جاتے ہیں تو یو شوڈ اگنور اٹ، اور پھر لیٹر آن آپ اگر دیکھیں ریپیٹڈلی وہ اگر کام کرتے ہیں تو پھر آپ ان کو ڈیفینیٹلی آپ پنش کر سکتے ہیں. جو الغزالی نے کہا ہے کہ بچوں کو اوبیڈینٹ ہونا چاہیے. اوبیڈینسی آپ ان کو جب سکھاتے ہیں پیرنٹس کی، آپ اب ان کو یہ سکھائیں کہ آپ کے ٹیچرز ہیں جو ایلڈرز ہیں ان کو ایٹ دی ایلیمنٹری اسٹیج بچوں کو اوبیڈینسی سکھانے سے یہ ہوتا ہے کہ بچے پراپر طریقے سے پیرنٹس کی چیزوں کو فالو کرتے ہیں. تو جو ان کی جو ریلیجیس پریکٹسز ہیں وہ ان کو فالو کرتے اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ان کی لائف بہت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے اور وہ ایک صحیح اور اسٹریٹ پاتھ پہ آ جاتے ہیں. Children should be prohibited by boasting to the other their peers about their clothes. آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ پیرنٹس اسٹیٹس کو پہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں کہ ہمارا اسٹیٹس ہائی ہے، کسی کا اسٹیٹس بہت لو ہے، تو وہ چیز انہوں نے بچوں پہ بھی انکلکیٹ کر دی ہے اور بچوں پہ بھی اس چیز کا خاصا جو افیکٹ ہے وہ نظر آتا ہے. تو اس الغزالی کے مطابق بچوں کو آپ اس طرح کی چیزیں روکیں کہ ہر ایک انسان برابر ہے، کسی کے کپڑے سے آپ اس کی پرسنالٹی کو جج نہیں کر سکتے. ایون ان میں چیریٹی کا کانسیپٹ جو ہے وہ دیا کہ آپ بچے کو دیں کہ وہ خود سے چیریٹی میں آپ کی ہیلپ کریں تاکہ وہ فیوچر میں اس چیز کو خود کیری فارورڈ کر سکیں اور وہ ٹرانسفر کر سکیں. پریکٹیکل اپلیکیشن آف نالج کی الغزالی بات کرتے ہیں کہ جو بھی نالج ہے وہ تب تک ٹھیک نہیں ہے جب تک آپ اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں کرتے یا پریکٹیکل اس کا یوز نہیں ہے. ان کے اگر ہم کام دیکھیں تو 400 سے زیادہ بکس انہوں نے لکھی ہیں جس میں کیمیا سعادات، احیاء العلوم اسلام، ریوائول آف اسلامک نالج، تحفۃ الفلاسفہ، انکوہرنس آف فلاسفی ہے. ایڈوائس جو انہوں نے ٹیچر کو کیا وہ یہ ہے کہ پراپر پلاننگ ہونی چاہیے. جب آپ کلاس روم میں جاتے ہیں تو پراپر آپ کی پلاننگ ہو. ٹیچر سے اسٹوڈنٹ کوئی کویشچن کرتے ہیں تو وہ اسٹوڈنٹ کو پراپر طریقے سے ریسپانس کر سکیں. جو ٹائم پلان کر کے جاتے ہیں اگر پلان کر کے جائیں گے پراپر طریقے سے تو ٹائم کو صحیح طریقے سے ایلوکیٹ کر سکیں گے، ٹائم کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کر سکیں گے. آپ سمپل کانسیپٹس پڑھانے کے بعد ڈیفیکلٹ کانسیپٹس پہ جائیں. پریویس جو نالج ہے جو ایکسپیرینسز ہے وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کیا جائے تاکہ وہ جو ان کی جرنی ہے وہ اس کو فردر پریویس جتنے بھی ایگزامپلز ہیں جو انہوں نے پچھلی کلاسوں میں سیکھا ہے وہ ان کو کیری فارورڈ کرتے ہوئے وہ نیکسٹ کلاسز میں موو آن کرتے جائیں. سمپل کانسیپٹ سے آپ ان کو کمپلیکس پہ لے جائیں. یہ نہ ہو کہ ٹیچرز اپنی ایکسپرٹیز دکھانے کے لیے بچوں کو امپریس کرنے کے لیے ڈیفیکلٹ کوشچنز کریں تاکہ بچے امپریس ہو جائیں کہ ٹیچرز بہت زیادہ کمپیٹنٹ ہیں. انفیکٹ آپ اس چیز کو اوائڈ کریں، بچوں کو پہلے سمپل چیزیں بتائیں اور تاکہ وہ اس چیز کو ماسٹری حاصل کر سکیں اور اس کے بعد آپ کمپلیکس چیزوں کی طرف جائیں. ڈبل اسٹینڈرڈ کو اوائڈ کریں. آپ ہر ایک کے لیے ایک ہی اسٹینڈرڈ ہو. کوئی آپ کے لیے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایبلٹی وائز سارے اسٹوڈنٹس کو ڈیل کرنا چاہیے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کسی کو فیوریٹزم دے رہے ہیں اور کسی کو جو ہے وہ آپ سپریس کر رہے ہیں. ٹیچرز کو رول ماڈل کے طور پہ انہوں نے لیا ہے کہ ٹیچرز جو ہے وہ رول ماڈل ہیں تو ان کے وہ ٹیچرز جو ہے وہ ان سائڈ دی کلاس روم بھی ٹیچر ہیں اور آؤٹ سائڈ دی کلاس بھی ٹیچر ہیں. تو ٹیچر کو اپنا بیہیویئر اپنا جو پرسنالٹی ہے وہ ایسی گروم کرنی ہے کہ وہ بچوں کے لیے ایک رول ماڈل کی طور پر آ سکیں اور بچے ان کو رول ماڈل کی طرح لے سکیں. انہوں نے اسٹوڈنٹس کے لیے ایڈوائس کی ہے کہ نالج کی ایکوزیشن کے لیے آپ نالج ایکوائر کریں اور یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہماری جو نالج ہے وہ ہمیں لائف آفٹر ڈیتھ کے لیے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں. آج کل ہم صرف بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ آپ یہ کریں وہ کریں. آپ یہ جو دنیاوی نالج ہے اب امام غزالی کے مطابق آپ بچوں کو وہ ایجوکیشن بھی دیں جو کہ ان کو ڈیتھ کے بعد جو ہے لائف آفٹر ڈیتھ ہے اس کے بعد بھی وہ کام آ سکے. ریسپیکٹ کے ساتھ ٹیچر کو کے ساتھ بیہیو کریں اور ان کے جو رائٹس ہیں ان کے جو بیسکلی ٹیچر کو اسپریچول فادر بھی کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کے روحانی باپ کی طرح ہیں تو ان کو اس طرح سے ان کے ساتھ بیہیو کریں، ریسپیکٹ دیں ان کو. آپ بیڈ مینرز نہ شو کریں.
ایون آپ بیڈ مینرز ہو ہی نہ، آپ میں کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو جو کہ آپ کو ان ایجوکیٹڈ یا ان نالجبل کنسیڈر کروائے. پھر جو انہوں نے جو بیسک جو سبجیکٹس ہیں ان پہ فوکس کیا ہے، اس میں لنگوسٹک ہے، فقہ ہے اور حدیث ہے. لنگوسٹک اس لیے کہ جب آپ ڈفرینٹ کسی لینگویج سے ہیں تو آپ کو عربک آنی بہت ضروری ہے، اس سے ریلیٹڈ آپ فقہ اور حدیث سے ریلیٹڈ چیزوں کو صحیح سمجھ سکیں گے، تو اس پہ ان کا زیادہ فوکس تھا. آپ جو سبجیکٹس ہیں ان کو کمپریہینسولی پڑھیں اور ان کو سمجھیں. اور امام غزالی اسٹوڈنٹس کو یہ بھی ایڈوائز کرتے ہیں کہ پراؤڈ نہیں ہونا چاہیے، کہ اگر آپ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں تو آپ کو پراؤڈ نہیں ہونا چاہیے. انفیکٹ آپ کو سب میں سے ہونا چاہیے، آپ کو خدا کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہوئے، اور آپ یہ سمجھیں کہ جو چیز آپ کو ملی ہے وہ خدا کی نعمت ہے. اگر آپ آج ایجوکیٹڈ ہیں تو آپ دوسروں کو ایجوکیٹ کریں. ان کی جو سائنسز ہیں انہوں نے ان کو کچھ کلاسیفائی کیا ہے، اور اس کو جو کلاسیفیکیشن کی ہے اس میں سب سے پہلے جو کلاسیفیکیشن کی وہ انہوں نے نیچر کے مطابق کلاسیفائی کیا ہے، کہ جو تھیوریٹیکل نالج ہے اس کو آپ ریلیجس بھی دیکھتے ہیں اور تھیولوجیکل بھی دیکھتے ہیں. ریلیجس جس طرح سے آپ کی جو تھیری ہے، آپ کا قرآن ہے، حدیث ہے، وہ چیزیں آپ نے اس کو ایز اٹ از پڑھنا ہے، سمجھنا ہے. اور تھیولوجیکل عالم دین اگر بننا ہے تو اس سے بھی ڈفرینٹ چیزیں آپ نے تھیوریز کو لینا ہے اور ان کو سمجھنا ہے، اس میں کوئی چینجز نہیں کر سکتے. پھر پالیٹکس جو ہے، ہوم اکنامکس ہے یا ایتھکس ہے، وہ آپ کے پریکٹیکل ہے. تو انہوں نے کہا کہ پریکٹیکل چیزیں آپ سمجھتے ہیں، آپ ان کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں، آپ ان کو پریکٹیکلی شو کرتے ہیں، لیکن قرآن کو جب تک آپ سمجھیں گے نہیں، آپ پڑھیں گے نہیں، آپ ان کو میمورائز نہیں کریں گے، حدیث ہو جائے، اسلام کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ نے سمجھنا ہے اور ان کو اپنے ذات میں، پرسنالٹی میں انکلکیٹ کرنا ہے، شو کرنا ہے. پھر انہوں نے جو دوسری کلاسیفیکیشن کی ہے وہ بائی اوریجن کی ہے، کلاسیفیکیشن اکارڈنگ ٹو دیئر اوریجن، کہ جو ریویلڈ سائنسز ہیں وہ پروفٹ سے جو ہمیں ملی ہے، وہ جو خدا کی جو یونٹی ہے، وہ وحدانیت جو ہے وہ ہمیں قرآن سے ملتی ہے. ہمیں ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ خدا ایک ہے، ہم ان پہ ایمان لاتے ہیں تو وہ چیزیں ریویلڈ ہیں، وہ خدا کی طرف سے ہے. تفسیر جو ہے قرآن پاک کی وہ ہمیں کس طرح سے سمجھنی ہوگی، پروفٹ کی لائف کو کیسے سمجھنا ہوگا، کوئی آیت اگر آئی ہے، کوئی صورت آئی ہے تو وہ کس لیے آئی تھی، اس کو سمجھنا سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کا ریجن کیا تھا، کیوں تو اس طرح کے ڈفرینٹ آپ ڈائگنوسٹک کوشچنس کرتے ہیں کہ کوئی چیز اگر ہے تو وہ پریویسلی اس کا ہسٹری میں کیا لنک تھا جس کی وجہ سے یہ آئی ہے. آپ کی رائٹس کیا ہیں بینگ اے مسلم، آپ کی مورالٹیز کیا ہے بینگ اے مسلم، تو وہ چیزوں پہ آپ نے بہت زیادہ فوکس کرنا ہوگا. اس کے بعد انہوں نے ریشنل سائنسز کی بات کی ہے، جس میں کہتے ہیں کہ ہیومن تھنکنگ اور ریزن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ بھی انہوں نے ریجن کی کیٹیگری میں لے کر آئے. اور اس کو سمجھنے کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ کو نیچرل سائنسز کا سہارا لینا ہوگا، آپ میتھمیٹکس سیکھیں گے تاکہ میتھمیٹکس سیکھیں، تھیولوجی سیکھیں، اور اسی سے آپ ریئل جو دنیا ہے اس کو آپ سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، ان کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. امام غزالی کے مطابق جو ریشنل نالج سائنس ہے اور جو ریویل سائنس ہے وہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، دونوں الگ نہیں ہے. تھرڈ جو کلاسیفیکیشن کی ہے وہ انہوں نے پرپز اور ایم کے مطابق کی ہے، کہ جو سائنس آف ٹرانزیکشن ہے جس میں جو بیہیویئرز ہیں ان کو گورن کرنا، جو ایکشنز ہیں انسانوں کے، ڈفرینٹ جو کسٹمز ہیں، سائنسز ہیں، رائٹس ہیں، اس میں وہ کس طرح سے اپنے کاروبار کرتے ہیں، وہ چیزیں جو لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں پرپس کے، آپ کسی پرپس کے مطابق ہی دوسروں کو ڈیل کرتے ہیں. ٹیچر کو آپ اس لیے ریگارڈ دیتے ہیں کہ وہ آپ کے ٹیچر ہیں، انہوں نے آپ کو علم سکھایا، اور علم سکھانے والا سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ سپیریئر ہے، ہائر ہے. اسی طرح کے پیرنٹس ہیں، پیرنٹس کا بھی حکم آیا ہے کہ ان کے آگے آپ اف تک نہ کریں اور آپ ان کو کوئی ایسی آرگومنٹ نہ کریں جو کہ آپ کی جو خلاف ہو شریعت کے اور امہ کے اور جو اسلام کے خلاف ہو. اسی تھرڈ کلاسیفیکیشن میں انہیں سائنس آف انویلنگ کی بات کی ہے، کہ جو چیزیں
آپ ڈھکی ہوئی ہیں ان کو کس طرح سے آپ لوگوں کے ساتھ پریزنٹ کریں گے، آپ کس طرح سے اس چیز کا صحیح پراپر ایسنس کیسے بتائیں گے کہ اگر کوئی چیز ہے اس کے پیچھے لاجک کیا ہے. اگر ہمیں بیہیویئرز ہیں فار ایگزامپل آج کل اگر ہم یہ کہیں کہ بار بار ہاتھ دھونا ہے، اسی کو اگر ریلیٹ کیا جاتا ہے کہ 5 وقت نماز پڑھنے سے ہم صاف ستھرے رہتے ہیں، اس سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں، اسی طریقے سے ڈفرینٹ ہماری جو پریکٹسز ہیں وہ جب کی جاتی ہیں تو ان کے پیچھے ریزنز کیا تھے، ان کے پیچھے ہمیں کیا چیزیں ایسی نظر آتی ہیں. امام غزالی نے فلاسافیکل سائنسز کو 6 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا، جس میں لاجک، میتھمیٹکس، نیچرل سائنس، پالیٹکس، میٹا فزکس اور ایتھکس آ جاتا ہے. امام غزالی کا بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے ایم آف ایجوکیشن میں، ٹیچر کے جو کیریکٹرز میں، ٹیچر کے رول پہ، اسٹوڈنٹ کے رول میں اور ایجوکیشن کے رول میں، کہ ایجوکیشن کو کس طرح سے ہونا چاہیے، ٹیچر کو کیسا ہونا چاہیے اور اسٹوڈنٹ کو کس طرح سے